بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا خوبصورت سلسلہ انبیاء کے بول، آج ہم تذکرہ کریں گے اللہ کے پیارے نبی، پیارے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں میں سے جس نبی کا ذکر ہوا ہے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ کا اسم گرامی 136 مرتبہ مذکور ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لادی بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ہارون علیہ السلام آپ سے عمر میں 3 سال بڑے تھے۔ آپ مصر میں تشریف لائے۔ مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے بادشاہوں کو کیسر، فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ، یمن کے بادشاہوں کو تبا، ترک کے بادشاہوں کو خاقان، اور حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا، یعنی جسے فرعون کہا جاتا تھا، وہ قبطی قبیلے سے تھا، اور اس دور میں بھی بنی اسرائیل کے بڑے سخت حالات تھے۔ بنی اسرائیل قبطی خاندان کے نوکروں کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ ان کی ملازمت کرتے، ان کی ڈیوٹیاں تھیں کہ یہ قبطیوں کے جملہ کام جو محنت مزدوری کے تھے یہ وہ کرتے۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا ہے، اور تمام قبطیوں کو، یعنی فرعون کا جو قبیلہ تھا، ان تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن اس آگ سے بنی اسرائیلی بچ گئے۔ فرعون بڑا متعجب ہوا، جب بیدار ہوا تو اس نے معبروں کو بلایا، اور اس نے دیگر جادوگروں کو، اور اس وقت کے جو ان کے مذہبی لوگ تھے ان کو بلایا اور ان سے تعبیر پوچھی۔ تو تعبیر دینے والوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ بادشاہ یعنی فرعون کہنے لگا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، میں اس بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی قتل کر دوں گا۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ قتل کر دیا جاتا، بچی کو زندہ رکھ دیا جاتا۔ یوں اس مہم جوئی میں فرعون کے حکم پر 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں یاد کروائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرعون تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور ہم نے تمہیں اس سے نجات عطا کی۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کے ایک پورا جاسوسی کا نظام تھا جس میں اس کے فوج کے لوگ بھی تھے، اور کچھ دایاں تھیں۔ وہ گھروں میں جاتی، بنی اسرائیل کے گھروں میں جو خاتون امید سے ہوتی، جب اس کے ہاں ولادت ہوتی تو ساتھ فوجی جاتا اور دایا کے ساتھ اس گھر میں جا کر دیکھتے۔ اگر پیدا ہونے والا بچہ ہوتا تو اس کو وہیں پہ قتل کر دیا جاتا، اور اگر بچی ہوتی تو اس بچی کو چھوڑ دیا جاتا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دایا آپ کے گھر میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی۔ دایا نے جیسے ہی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے دہن مبارک سے ایک نور نکلا، اور آپ نے اس کو مسکرا کر دیکھا تو اس کے دل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی جو فوج کے لوگ تھے وہ آئے، تو اس نے جا کر ان کو بتایا نہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ شک کی وجہ سے آ گئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہونے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جناب موسیٰ کو کپڑے میں لپیٹا تھا، جلدی میں کہیں چھپانے کے بجائے تندور میں آگ جل رہی تھی، آپ کے ہاتھ بڑھے اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس جلتے ہوئے تندور میں جا پڑے۔ فوج کے لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ دایا کیوں آئی تھی؟ تو سیدہ نے فرمایا میری سہیلی تھی، میرا پتہ کرنے آئی تھی۔ انہیں کچھ شک محسوس ہوا، پورے گھر کی تلاشی لی، لیکن ظاہر ہے ان کی تو توجہ ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ جلتے ہوئے تندور میں بھی وہ دیکھتے۔ وہ واپس چلے گئے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ جب تک ہو تم پیارے موسیٰ کو دودھ پلاؤ، اس کی کفالت کرو، اور جب تم کوئی خطرہ محسوس کرو تو ان کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ نے اسی طرح کیا، تقریباً 4 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ 4 مہینے کے بعد پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، اور آپ نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں پڑوس سے کوئی آدمی اس حوالے سے چغلی نہ لگا دے اور خبر نہ دے دے فرعون کو یا فرعونیوں کو۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایک لکڑی کا صندوق تیار کروایا۔ لکڑی کا صندوق تیار کر کے نرم کپڑے رکھ کے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے اوپر سے صندوق کو بند کر کے حضرت سیدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا حضرت سیدہ سے کہ میں تیرے بیٹے کی حفاظت کروں گا، لیکن ماں ہوتی ہے، دل بے قرار ہو گیا۔ آپ کی بیٹی تھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا نام مریم تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی میں نے صندوق کو دریا میں تو ڈال دیا، تم کنارے کنارے چلتی جاؤ، ذرا دیکھو کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ صندوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بیٹی ساتھ چلتی رہی تو دریائے نیل سے ایک نہر نکالی گئی تھی۔ تو دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف نکلی ہوئی تھی کہ جہاں سے اس کا پانی اس کے محل کو چھو کر گزرتا، جہاں ایک خوبصورت سینری اور نظارہ تھا۔ فرعون ایک وقت وہاں بیٹھ کر نظارہ کرتا۔ آج بھی وہ اپنی زوجہ آسیہ کے امراء وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کی کنیزیں رقص کر رہی تھیں، وہ پورے اپنے معاملات میں مگن تھا کہ اتنے میں کسی نے آواز لگائی، وہ صندوق تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے سپاہیوں کو بھیجا، صندوق کو کنارے پر نکالا گیا۔ جب اس سے بڑی کوشش کے بعد کھولنے کی کوشش کی گئی تو وہ کھل نہیں رہا، لیکن جب آسیہ گئیں تو انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو وہ صندوق کھل گیا۔ اللہ اکبر! اس کی نظروں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہے، اور اس کی نگاہ پڑتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب آسیہ کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت تیر کی طرح اتر گئی۔ چنانچہ فرعون سے آ کر کہنے لگیں کہ یہ ایک بچہ ہمارے لیے آیا ہے۔ فرعون کہنے لگا، یہ کہیں بنی اسرائیلی نہ ہو، اور یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جس نے میری بادشاہت کی ہلاکت کا باعث بننا ہے۔ آپ نے فرمایا، بندے خدا، کہاں بنی اسرائیل کے بچے کو تو ہماری فوج پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتی ہے، یہ تو چند مہینوں کا ہے، نہ جانے کہاں سے یہ بہتا ہوا یہاں آ گیا، میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گی۔ چنانچہ آپ کے اس اصرار کی وجہ سے فرعون آپ کو قتل کرنے سے باز آیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر لائے تو سیدہ آسیہ نے کئی دایاں بلائیں کہ جنہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی۔ جو دائی بھی آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ گویا قرآن بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ اس لیے نہیں پی رہے تھے کہ اللہ نے ان پر یہ حرام کیا ہوا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، غور کیجئے پیغمبر کی کیا شان ہوتی ہے کہ وہ 4 مہینے کا ہو، اسے حلال کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسے حرام کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہیں، ہم 20 سالوں کے بھی ہو جائیں حلال حرام سے واقف نہیں ہوتے۔ خیر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دائیوں نے کوشش کی کہ آپ کو دودھ پلائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ چنانچہ آپ کی بہن کسی طرح وہاں چلی گئیں۔ آپ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایک ایسی عورت تمہارے سامنے لے کر آؤں کہ جو دودھ پلائے اور یہ پی لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایسی عورت لانے پر کامیاب ہو جاؤں گی۔ چنانچہ وہاں کے سپاہیوں نے پکڑ لیا کہ تو کہیں اس بچے کی ماں کو تو نہیں لے کے آئے گی اور اسے جانتی؟
آپ نے فرمایا نہیں، میں تو یہاں ان دائیوں کو دیکھ رہی تھی، یہ پریشان تھیں اور بے قرار تھیں، تو میں نے اس لیے کہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دودھ پلانے کا سلسلہ آپ کی والدہ کے سپرد ہوا۔ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور یوں فرعون کے محل میں حضرت سیدہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلانے جاتیں اور ساتھ ساتھ دودھ بھی پلاتیں، اپنے بیٹے کی زیارت بھی کرتیں، اور ساتھ ساتھ فرعون کی طرف سے ایک خاص وظیفہ بھی ان کا مقرر ہو گیا۔ ہمارا یہ سلسلہ تذکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاری ہے، انشاءاللہ اگلا بیان پھر کریں گے، وقت مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔